انسان کی بات سن سکتا ہے؟ یہ سوال ہے عقیدے پر. جن کا عقیدہ درست جو صحیح عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ قبر کا مردہ دنیا کے کسی انسان کی بات نہیں سن سکتا. دلیل کیا ہے؟ سورہ فاتر کی آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے. سورہ فاتر کی آیت. اب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جو بد عقیدہ ہے، جو بدعتی ہے، جو دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے رہتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بات کہاں سے آئی؟ ارے ہے نا، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. بہت سارے لوگوں نے مانے ہیں کہ مردے سنتے ہیں. کیسے؟ وہ بخاری کی حدیث نہیں پتا کیا کہ جب مردے کو دفنایا جاتا، دیکھیے اور کیجیے، اور یہ دلیل دے رہے ہیں کائے کے لیے؟ درگاہوں میں قبر میں جو اولیاء اللہ دفنائے گئے وہ زندہ، یہ ثابت کرنے کے لیے. وہ سنتے ہیں مدد کی پکار کو سنتے ہیں، مدد کرتے بھی ہیں. تو بخاری کی حدیث ہے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا، جب لوگ نکلتے ہیں تو ان کے قدموں کے ہار کو سنتا ہے. دیکھو سنتا ہے نا. ارے اس میں وضاحت ہے کہ اولیاء اللہ سنتے ہیں. ارے ہے نا مردے، کیا پوچھتے ہیں؟ ہے نا مردے سنتے ہیں. ارے اس میں اولیاء اللہ سنتے ہیں، اس بات کی وضاحت ہے. اب جس کا منطق اچھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی صاحب اگر یہ اس سے ثابت ہو جائے کہ اولیاء اللہ سنتے ہیں، اللہ اکبر، ہر کافر ولی ہو جائے گا. کیونکہ کافر کو بھی اگر دفنایا جائے وہ بھی قدموں کے ہار کو سنے گا. مسلمان تو مسلمان، اس کا مطلب کافر بھی اولیاء اللہ ہو گئے. یہ دیکھیے، یہ جس میں دو معنی نکل سکتے ہیں اس کو دلیل بناتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ عوام میں فتنہ پھیلانا. یہاں تک کہ بڑی عجیب و غریب بات ایک ہوا کہ بہت ہی پوری دنیا کے فی الحال بہت بڑے عالم ہیں جو شرک و بدعت کے لیے دلائل مہیا کرتے رہتے ہیں. قرآن و احادیث سے شرک و بدعت کے لیے، ہر بد عقیدگی کے لیے ان کے پاس قرآن کی آیت اور حدیث ہے. اب اولیاء اللہ سنتے مدد کرتے ہیں، دلیل نہیں مل رہی تھی تو جھٹ سے قرآن کی آیت اٹھا کے لا لی. میں آیت کا حوالہ بھول رہا ہوں اور عربی میں پڑھا، ترجمہ کیا. 2 منٹ کی کلپ آئی تھی میرے پاس. میں نے سنا، دیکھا کہ عربی جو پڑھ رہے ہیں ترجمہ میچ نہیں کھا رہا ہے. عربی میں لکھا ہوا تھا کہ کافر کہے گا حشر کے میدان میں اے اللہ میں نے فلاں کو ولی کیوں بنایا، اسی وجہ سے میں جہنم میں آیا. کیا کہے گا کافر؟ اب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے فلاں کو ولی کیوں نہیں بنایا، ولی بناتا تو جنت میں جاتا. کتنا دیکھیے متضاد ترجمہ، متضاد تشریح. یہ کیا ہے؟ یہ جس میں جو معنی نہیں، زبردستی اس کی ٹانگ کھینچ کر معنی فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دماغ بھی جگہ پہ نہیں رہتا، سمجھ ہی نہیں پا رہے. حالانکہ عربی کے بڑے ماہر ہیں، ترجمہ ہی غلط، مفہوم بھی غلط، سمجھ ہی نہیں پا رہے. وہاں پہ لا باقاعدہ لکھا ہوا نہیں کا معنی چھوڑا دے رہے. کاش میں اس سے دوستی کرتا، جبکہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ کاش میں اس سے دوستی نہیں کرتا. یہ مقصد ان کا کیا ہے؟ عوام میں فتنہ برپا کرے تاکہ ان کے عوام ان کے پاس رہے، ان کے بھیڑ بکرے ان کے پاس رہے، کوئی اور انہیں اچھک کر نہ لے جائے. ارے اللہ کے بندے، ہدایت کی بارش ایسی ہے کہ اس سے خود بخود گمراہی چھڑ جاتی ہے. تیرے بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ ہدایت کی جو بارش ہے اللہ کی طرف سے. تو مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ فتنے کی تلاش ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے ماننے والوں کو بہکائیں اور اپنی بدعتوں کی دلیل قرآن سے فراہم کریں. حالانکہ قرآن خود کیا کرتا ہے؟ بدعتوں کو، دین میں نئی نئی چیزوں کے ایجاد کرنے کی تردید کرتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا عیسائیوں نے کیا کہا؟ وہ ان آیتوں کو لیا جس میں عام باتیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ کہا گیا، اس کو لیا. جبکہ جہاں عبداللہ تھا، جہاں رسول اللہ تھا، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام سے دی گئی تھی، ان آیتوں کو نہیں لیا، نہیں لینا چاہتے. یہ اصل میں ان کے دلوں میں کجی ہوتی ہے جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. آئیے اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر بھی ہے، لیکن حدیث نمبر بولنا کچھ زیادہ بات فائدہ مند نہ ہو. حدیث نمبر بھی ہے، صحیح مسلم ہے، ابو داؤد، ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں
قالت تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی آیہ، اللہ کے وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی. کون سی آیت؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، آخر تک آیت نمبر 7 کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا رُؤَيْتَ الَّذِي يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِي سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آیت کی تلاوت کر کے کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ آیتیں جن میں وضاحت نہیں ہے، اس سے پھر بھی اپنا مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں اور اپنی جیت کے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو تم دیکھو فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ، تو وہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے، لعنتی لوگ ہیں وہ. فَاحْذَرُوهُمْ، انہیں چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. یہ وہ حدیث ہے جو اس آیت کی تشریح اور تفسیر میں بیان کی جاتی ہے. صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ہمارا یہ کام ہے کہ جو آیت واضح اور کلیئر، جس سے صاف صاف عقیدہ اور صاف صاف مسئلہ نکلتا ہو، اس کو پہلے لے. اور جو آیات متشابہات ہے، جتنا سمجھ میں آیا الحمدللہ، جتنا سمجھ میں نہیں آیا خاموش اختیار کی جائے. کیونکہ جس کے بارے میں علم نہیں، اس کے بارے میں منہ کھولنا، اس کے بارے میں جرأت سخن کرنا گمراہی